ننگے شہزادہ کے گھر ننگے میرے بھیا بلائے ہیں دکھ اپنا کہو یاد دکار علی کی لاڈلی بڑی لاڈلی زینب کبریٰ کربلا سے کوفہ سے ہاتھوں میں رسان بے مخنا اور چادر میں کجا ہوا اونٹوں پہ شام پہنچائی گئی اور شام میں زندان شام وہ خیر خانہ جس میں دن میں سورج ہوتا تھا رات میں اوس ہوتی تھی 1 سال اس قید خانے میں رہی اب وہ وقت آ گیا کہ یزید نے ہمارے بیمار امام سید سجاد کو جو شب عاشور اللہ کی طرف سے جنہیں رش پہ رش آ رہے تھے لیکن بعد شہادت امام حسین پھر کبھی رش نہ آیا تو رش آیا تو آج آیا تھا جب ریحا ہو رہے تھے اس لیے کہ امام کو اگر رش آتا ہے تو دوسرا امام موجود ہوتا ہے کربلا کے امام حسین علیہ السلام موجود تھے تو سید سجاد کو رش پہ رش آ رہے تھے لیکن امام حسین کا گلا کٹا سب مل کے نیزہ پہ گلا گرا ہمارے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں پڑ گئی اب کبھی رش نہ آیا حاضر خیر خانے میں رہائی کا وقت ہے یزید نے امام زین العابدین کو بلایا اور بلانے کے بعد حضرات کو نخار کو بلا کے کہا کہ ان کے ہاتھوں سے ہتھکڑیوں کو اتار دے آئے میرا مولا آپ اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت ہمارا 5 سال کے تھے اور بچوں کو ایک جوان باپ کے ساتھ ہتھکڑیوں کے ساتھ ہتھکڑیاں پہنا دی گئی ہوگی اب جب امام لے کے پہنچے اس جگہ جہاں حداد ہتھکڑیاں بیڑیاں کاٹ رہا تھا تو تاریخ لکھتی ہے کہ حداد نے امام کو نکال دیا مولا لیٹ جائیے میں ہتھکڑیوں کی بیڑیوں کو کاٹے دیتا ہوں ارے چھوٹے سے بیٹا ساتھ میں ہے ہتھکڑیاں ساتھ میں ہے امام کے ہتھکڑیوں کو کاٹا نہیں اس طرح سے پہلے تھی کہ ہتھکڑیاں بھی ہاتھ میں گوشت کو باہر نہیں تھی پہلے سے بیڑیاں بھی زخم ہو گئے خون بہنے لگا اب جو امام کے گلے میں خاصدار توق کہا جاتا ہے نا جب توق کو کاٹنے کے لیے حداد نے امام سے کہا امام ذرا تکلیف ہوگی صبر کرنا کار کربلا سے گربت سے شہر تک صبر کرتا چلا اب پھر صبر کروں گا ارے اس سے معلوم کیا حداد تو رو کیوں رہا ہے کہا مولا میں اس لیے رو رہا ہوں میں کس طرح سے انہیں الگ کروں اس لیے کہ جب اس پاؤں کو کاٹ رہا تھا تو وہ کاٹے گلے میں چوہے ہوئے تھے اور جو نکلتے تھے ساتھ میں گوشت خون آ جاتا تھا حتیٰ نہیں گیا امام کو نشہ گیا 5 امام موجود تھے بابا کو کس طرح سے دیکھا ہوگا ہائے میرا مولا رش سے پھاقا ہوا مولا اٹھنے کے بعد زخموں پہ کپڑا رکھا گیا زخم چھپا دیے گئے اس لیے
کہ علی کی بیٹی کے سامنے جانا تھا۔ اب کہ جناب زینب کے پاس پہنچے، زندگی میں شام میں پہنچے تو دیکھا، کہا بیٹا یہ زیور کہاں گیا؟ کہا یزید نے ہمیں آزاد کر دیا۔ کہا آزاد کر دیا؟ تو بیٹا تم نے کیا کہا؟ کہا پھوپھی اماں میں نے کہا ہے کہ میں اپنی پھوپھی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ یزید نے کہا ہے کہ اس نے ہمیں آزاد کر دیا، چاہے مدینے چلے جاؤ چاہے یہیں رہو۔ کہا تو جاؤ، جا کے کہو کہ زینب ایسے نہیں جائے گی، پہلے اپنے بھیا کا ماتم کرے گی، ایک مکان خالی کر دے۔ اور بتاؤ یہ مکان کا منظر ہے، کھانے کا منظر ہے، مکان خالی ہوا، زہرا کی بیٹی نے سب کچھ فرش عذاب بچھا کے اب وہ کربلا کا منظر پیش کیا ہے۔ مختصر سا سن لیجئے، زہرا کی بیٹی نے رونا شروع کیا ہے۔ ارے تاریخ میں لکھا اب جب روتے روتے بیویوں کی چادریں آئی تو چھوٹی سی چادر تھی، چھوٹی سی چادر، اور چادر کسی تھی؟ سکینہ کی چادر تھی۔ سکینہ کی چادر کو اللہ نام لیا، میری بیٹی کی چادر دے دو۔ اب چادر لیا، خیبرائیوں میں پہنچی، بیٹی کے قبر پہ چادر کو بچھایا۔ اے بیٹی تم آیا، یاد کرتی تھی ہم رہا ہو گئے، اب مدینے جا رہے ہیں۔ عزادارو، مدینے کے لیے رہائی کا منظر آ گیا۔ پہلے کربلا جانا ہے نا اس قافلے کو، اور یہ قافلہ جس وقت چلنا چاہتا ہے سب بیویوں نے رخصت ہونا شروع کیا۔ خبر جناب سکینہ سے رخصت ہوتی رہی، ایک ایک بیوی رخصت ہوتی رہی، سب بیویاں آکے ناقے پہ سوار ہوتی رہی، ناقے پہ بیویاں سوار ہوئی۔ اب جو دیکھا رباب نہیں ہے، رباب کو دیکھا، ارے گوشے میں سکینہ کی قبر سے لپٹے ہوئے رو رہی ہے۔ جناب زینب پہنچی، اے بھابی رباب چلو ہم کربلا جائیں گے، اپنے بھیا کا ماتم کریں۔ کہا جاؤ شہزادی، چلی جاؤ، اور میرا کیا رکھا ہے؟ تین نشانیاں تھی، میرا سوال کربلا میں لگ گیا، میرا گوشہ پیدا لیا تھا، کربلا میں شہید ہو گئے۔ میری بیٹی سکینہ جسے ترائی سے ڈر لگتا تھا، اے یہاں اکیلی ہے، میں اس کا مجامل بنوں گی۔ سید سجاد فاضل پکڑے گا، اماں اٹھو، چلو مدینے چلیں گے۔ رباب کس طرح سے اٹھی، رب نے سکینہ کو زلزلہ ہوا، اللہ خدا حافظ، ربابہ کے پاس پہنچو تو میرا سلام کہنا۔ زندان شام میں سکینہ رخصت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھیا وطن چلو، بھیا وطن چلو، قبرِ حسین پر زینب نوح گئے۔ بھیا وطن چلو، بھیا وطن چلو، میں تم کو چھوڑ کر کس طرح جاؤں گھر۔ بھیا وطن چلو، بھیا وطن چلو، قبرِ حسین پر زینب نوح گئے۔ بھیا وطن چلو، بھیا وطن چلو، جب تم نہیں رہے تب خیمے چل گئے، بازو میں
زینب نے عابد سے پوچھا میرے بھائی کی تربت کہاں ہے کہ زینب نے عابد سے پوچھا میرے بھائی کی تربت کہاں ہے لوگ زینب نے عابد سے پوچھا میرے بھائی کی تربت کہاں ہے کہ زینب نے عابد سے پوچھا میرے بھائی